الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ مومنین کرام، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی تسلسل ہے شرائط بہشت کا، شرائط جنت کا۔ ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں آلموسٹ 7 خطبہ جمعہ میں 7 جمعہ کے ایام میں شرائط بہشت پر گفتگو کی، اور آج یہ مرحلہ 8واں ہے جس میں ہم پھر جنت کے حصول کی شرائط، جنت کی خصوصیات، جنت کے اوصاف کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج کا خطبہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ رجب المرجب، جو تقریباً اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے، آج 21 ہے اور کل 22 ہے، گویا اس کے 8 دن باقی رہ گئے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کو استغفار کا مہینہ کہا گیا ہے، اگرچہ استغفار ریکمینڈڈ ہر مہینے میں ہے، رمضان میں بھی ہے، مگر اس کو خاص طور پہ شہر التوبہ اور شہر الانابہ سے، شہر الاستغفار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے رمضان کو شہر القرآن کہتے ہیں، اگرچہ وہ بھی توبہ کا مہینہ ہے، مگر اس کی جو شہرت زیادہ ہے، شہر القرآن، مہینہ قرآن کا، رحمت کا مہینہ، جنت کا مہینہ، اس میں بھی ایک عشرہ استغفار کا ہوتا ہے۔ یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں ایک عشرہ استغفار کا ہے، توبہ کا ہے، اور یہاں سارا کا سارا رجب ہی توبہ کا ہے۔ تو اس میں انسان کو باقی ماندہ دنوں میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے جو باقی دن ہیں۔ ان رجب کے دنوں میں روزوں کا جو ثواب اور اجر بیان کیا گیا، ان میں ایک بڑا روزہ باقی ہے، اور وہ ہے 27 کے دن کا روزہ، جو بعثت رسول ہے، شب کو معراج ہے اور دن میں بعثت رسول ہے۔ اس دن کا روزہ 70، دوسری روایت میں 80 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 80 تقریباً ایوریج ہے انسان کی ایج کی، تقریباً 80، جیسے 83 آپ کو یاد ہوگا لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا تھا، 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اگر کوئی شخص 83 سال عبادت کرتا رہے، تو اس سے یہ بہتر ہے کہ اس ایک رات میں یعنی شب قدر میں جاگ کے گزار لے۔ بالکل اسی طرح یہاں 80 سال کے روزوں کا، 80 سال کی عبادت کا ثواب درج ہوگا اگر صرف ایک روزہ، یہ جو جمعرات آ رہی ہے اس کا روزہ ہے، آنے والی جمعرات کا، بس باقی بے شک نہ بھی رکھے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا، جو ایام البیض کے روزے تھے وہ الحمدللہ کافی لوگوں نے رکھے، اور جو اس دفعہ بڑی ویسے حوصلہ شکنی ہوئی کہ عمل داود میں اس دفعہ نہ ہونے کے برابر مرد تھے، مرد تقریباً تھے ہی نہیں، آلموسٹ 11 مرد تھے شاید، یا 12 ہوں گے زیادہ سے زیادہ،
تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے، حالانکہ چاہیے تھا، چھٹی کا دن تھا، آ سکتے تھے، بہت سارے بچوں کی تو چھٹی ہوتی ہے، تو یہ بڑی حوصلہ شکن بات بھی تھی۔ بیویاں ضرور تھیں جن کی فرمائش پہ یہ اعمال کرائے گئے تھے، تو آئندہ کبھی یہی اعلان ہوگا کہ اب بیویوں کے لیے اعمال ہوں گے، مرد بے شک نہ آئے آئندہ کے لیے، ان کے لیے ضرور ہوں گے، کیونکہ نیاز بھی وہی دیتی ہیں اور آتی بھی وہی ہیں۔ مرد بہت کم آئے، جیسا کہ فجر کی نماز میں مرد چھوڑ گئے ہیں، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو توفیق دے کہ وہ عمل ام داود اگر سیٹرڈے کے دن تھا تو ان کو آنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو بہت بڑے عمل کی رات ہے، معراج کی رات، یہ جو بدھ کا دن آ رہا ہے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی جو رات ہے، یہ شب بیداری بھی اس میں ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ اس شب میں عموماً ہمارے شیعہ بھائی بہن اس دن کو اہمیت سے نہیں مناتے، حالانکہ انہیں منانا چاہیے، جیسے کہ عید میلاد النبی کو مثلاً ہمارے شیعہ بہن بھائی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ وہ تو مولا علی کے بھی مولا ہیں جن کا وہ دن ہے۔ اور معراج کی جو شب ہے، اس لیے افضل شب ہے کہ اس میں مولا علی کی ولایت کا بھی حکم ہوا حضور کو، اور بی بی پاک کے وجود کو بھی نعمت بھی حضور کو ملی، اسی شب میں ملی۔ حضور، مولا علی اور بی بی فاطمہ تین کے ساتھ، بلکہ حسنین شریفین، بلکہ اولاد بطول، سب کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے کہ شب معراج کو بہت بڑے لیول پر ہمارے ہاں جشن ہونے چاہیے۔ مجالس تو ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، اس میں بھی جشن ہونا چاہیے۔ تو بدھ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے اس میں اعمال ہیں، شب بیداری کے بہت بڑی نمازیں ہیں۔ میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں بھی لکھی ہے، تحفۃ العوام کے اندر بھی موجود ہیں یہ نمازیں، اور حتیٰ کہ ابھی یہ میرے سامنے جو تحفۃ العوام ہے، اس میں ایک روایت دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ صرف جو شخص روزہ رکھتا ہے 27 کا، 25ویں رجب کا، یعنی جس دن امام کی شہادت ہے، امام باب الحوائج کی، تو اس روزے کو اللہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا۔ یہ ایک بہت بڑی، یہ منگل کے دن اتفاق سے ایگزیکٹ وہ جو دن آ رہا ہے منگل کا دن ہے، اور اسی طرح اگر کوئی 26 کا روزہ رکھے تو 80 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور 27 کا اگر کوئی روزہ رکھے تو 100 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 100 سال بھی گناہ کرتا رہا ہو پوری زندگی، بعض نے 70 سال، بعض نے 80 سال۔ مولا علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جو شب معراج ہے اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جو شخص شب معراج کو عبادت میں گزارے گا، مولا علی فرماتے ہیں اس کے لیے 60 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ ایک شب ہے، اس کو آپ کم از کم وہ جو نمازیں اس شب میں ہیں ان کو 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ سورہ حمد کے بعد ایک مختصر سورہ اور دوسرا سورہ یاسین پڑھے، سورۃ الکوثر پڑھ لے، سورۃ الاخلاص پڑھ لے، اور پھر یاسین پڑھے۔ بے شک یاسین کو دیکھ کے پڑھ لے۔ یہ 12 رکعت نماز انشاءاللہ آپ مس نہ کیجئے گا۔ عموماً میں جب بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وقت گزر جاتا ہے، تو آپ بتاتے ہیں اب تو وقت بہت باقی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو 27 کی شب آ رہی ہے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی جو شب ہے، جیسا کہ یہاں پر شب جمعہ کے اعمال بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج مجھے حاجی سلامت علی صاحب نے بتایا ہے کہ 4 ہفتوں سے وہ ماشاءاللہ لنگر لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اس میں شب جمعہ میں مہربانی کریں، آئیں۔ جو قریب رہتے ہیں خاص طور پہ بروکلن والے، وہ تو آئیں۔ ہر امام بارگاہ میں شب جمعہ میں رونق ہوتی ہے، تو آپ یہاں پر ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رونق کو دوبالا کرے، اور اس میں اگرچہ حاجی سلامت علی نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی لنگر دیں گے، مگر کوئی اگر ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہے، جو کہ اچھی چیز ہے، ضرور شیئر کریں تاکہ ایک شخص کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ اسی طرح جمعے کا بھی آج دیکھیے، افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جمعے کے لیے کوئی اسپانسر نہیں ہے، تو آج بھی جمعے مہربانی کریں، جو آج کے جمعے کی بھی اسپانسرشپ لے لیں، اور حاجی سلامت علی کو جو آج کے پیسے ہیں وہ دے دیں، اور آئندہ بھی جمعہ کے لیے مہربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ خاص طور پہ یہ تو رجب کے دن ہے، ان دنوں میں تو بہت ہی ثواب ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے ثواب۔ اسی طریقے سے
جو اور بھی نمازیں اس میں درج ہیں، اس کے علاوہ 7 مرتبہ آیت الکرسی بھی درج ہے، اور یہ دعا بھی درج ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو دن اور رات کے اعمال ہیں ان کو آپ ضرور انجام دیجئے گا۔ یہ تقریباً 27 اور 28، حتیٰ کہ میں نے 28 رجب کے بارے میں بھی ایک روایت دیکھی ہے جس دن امام حسین کا سفر ہے، منڈے کا دن ہوگا، اور ہمارا ارادہ تھا یہاں مجلس رکھنے کا، بلکہ ہم نے رکھی بھی تھی، مگر وہ ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے ہم سے خواہش کی کہ وہ مجلس آپ امام علی سینٹر میں پڑھیں، تو منگل کے دن، پیر کے دن جو شب شہادت ہوگی مجلس ہوگی وہاں پر، اور 28 کی جو جمعے کا دن بنتا ہے وہ بھی مجالس ہیں مختلف جگہوں پہ، جن میں سے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے گھر پہ کیونکہ مجلس تھی تو پھر ہم نے یہاں نہیں رکھی، مجھے اس دن پھر کہیں اور بھی جانا ہے کنیکٹیکٹ وغیرہ میں، مگر 28 کا جو روزہ ہے ذرا نوٹ کر لیجئے، 90 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا روزے سفر امام حسین اگر آپ روزہ رکھ لیں۔ وہ ہمارے ایک نواب صاحب تھے ملتان کے، وہ کہتے تھے کہ بھائی جب ایک ہو گیا تو پھر بس کریں آپ، ٹھیک ہے بھائی ایک ہم کر لیں گے، اب 26 27 28 میں سے ایک کر لیں گے بس، آپ زیادہ نہ ڈرائیں، اتنے گناہ تو ہم نے کیے نہیں ہیں جتنے آپ ڈرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بھی مغفرت کرے، ہمارے مرحومین کی بھی۔ نماز سلمان فارسی، یہ بھی پہلے بھی بتا چکا ہوں، آخری روزے میں، جیسے پہلے روزے آخری رجب میں، معاف کیجیے گا، جیسے غرۃ الرجب میں بھی تھی، وسط رجب میں بھی تھی، نماز سلمان فارسی، یہ چند وہ چیزیں تھیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں، اوکیجنل جو میں کہتا ہوں، اگرچہ جنت ہی کا عنوان ہے اور یہ جنت کے لیے گویا مغفرت گناہ اور استغفار کے لیے بہترین میں نے ٹانک بھی آپ کی خدمت میں ٹول بھی عرض کر دیا۔ اللہ رجب کے صدقے میں ہمیں روزوں کی، نمازوں کی، شب بیداریوں کی، عبادتوں کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی، صدقہ و خیرات کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ اب آئیے ذرا اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں پہ پہنچا کہ جنت کے بارے میں جو شرائط ہیں ان میں ایک چیز جو پرائمری ہے، اس کو ذرا آج پھر توجہ سے سن لیجئے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے المہدی سینٹر بروکلن کا جو پیغام ہے یہ بہت پھیل رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جہاں جہاں بھی میں جا رہا ہوں وزٹ کرنے کے لیے، وہاں پر لوگ مل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے المہدی ٹی وی پر یہ سنا، خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ سنا، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے سورہ یاسین والی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحمدللہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، چھوٹی سی یہ انجمن ہے، فاؤنڈیشن ہے، کوئی پیسے والوں کی یہ فاؤنڈیشن نہیں، یہ غریبوں کی فاؤنڈیشن ہے، مگر اس غریبوں کی فاؤنڈیشن نے وہ کام کر دکھایا جو بڑی بڑی امیروں کی فاؤنڈیشن بھی نہ کر سکی۔ اس پر میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، اللہ کریم آپ کو اس پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ آپ جنت کے بارے میں جو چند گفتگو کے مراحل ہیں وہ سن لیجئے، اور پھر میں آپ کی زحمتوں کو آج کی حد تک پہلے خطبے میں تمام کرتا ہوں۔ دوسرا خطبہ انگلش میں ہوگا تاکہ ہمارے جو اردو نہ سمجھنے والے حضرات ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ جو بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریباً قرآن مجید میں 99.9% جو آیات ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ جنت کا ذریعہ ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یہ پڑھتے رہیں، ایمان رکھیں اور عمل نہ کریں، یہ بھی بالکل کافی نہیں، اور عمل کرتے رہیں اور ایمان نہ رکھیں تو بھی کافی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الایمان والعمل اخوان توأمان، یہ جو ایمان اور عمل ہیں یہ دونوں بھائی ہیں اور یوں رہیں گے، یوں بالکل ہمیشہ یوں رہیں گے، دنیا اور آخرت میں ایمان و عمل یوں رہیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، اس طرح رہیں، جس طرح کہ حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت مثلین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں رہیں گے جیسے میری دو انگلیاں ہیں، یعنی میرا وہ ہمسایہ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا، وہ میرا ہمسایہ ہوگا۔ تو
یہ کنسپٹ جو آج کل عام بدقسمتی سے ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے کہ ہم عمل نہ بھی کریں تو جنتی ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ قرآن کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان اور عمل۔ ہمارے ائمہ اطہار نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم عمل نہیں کرو گے تو بھی جنت میں چلے جاؤ گے، ہمیشہ یہی فرمایا کہ ایمان کے ساتھ تمہیں عمل کرنا پڑے گا، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اس سلسلے کی جو آیات ہیں پہلے بھی پڑھی جا چکی ہیں، اور ایک آیت آج بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مثلا خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ ایک تو جنت میں جانے والا قرآن کہتا ہے کہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ آنے والا واپس نہیں جاتا، کہتے سب ہیں کہ 5 سال کے بعد چلے، میں نے بھی یہی کہا تھا، بلکہ مجھے تو یاد ہے قسمیں وسمیں بھی کھا لی تھی اس زمانے میں کہ جی ہاں، اور ان کے کفارے دینے پڑے، روزے رکھنے پڑے، کہ وہ قسمیں تک کھا لی تھی کہ ہم ضرور واپس جائیں گے، نہیں یہاں بالکل نہیں رہیں گے، مگر یہاں آنے والا واپس کوئی نہیں جاتا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ایک شاگرد تھے بیچارے، وہ امیدوار تھے عراق کے وزیر اعظم بننے کے، تو بہت ان کی پارٹی اسٹرانگ تھی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ صدام دفع ہو جائے تو پھر آپ کا یہ شاگرد وہاں کا وزیر اعظم ہوگا۔ میں نے کہا میں صدام کی تو جانے کی دعا ضرور کروں گا، مگر میرا شاگرد وزیر اعظم کبھی نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ امریکہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ وہی اتفاق ہوا، وہ آج تک امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں بیچ رہے ہیں، وہ جانے کو تیار نہیں۔ امریکہ کی جو لذت ہے وہ واپس جانے نہیں دیتی، اور کوئی حرج بھی نہیں اگر آپ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، واجبات انجام دے رہے ہیں اور گناہوں سے رک رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، آپ ضرور جا کے تکلیفوں میں ہی وقت گزاریں۔ ابھی بیچاری ایک بہن ہے ہماری، وہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے ہمیشہ کال کرتی تھی، تو بیچ میں کال بات بند ہو گئی، تو میں نے ان کو 2-4 دن پہلے کوئی کال کی، کہیں سے کوئی رشتے کی انکوائری آئی تھی، تو ان کی آج کال آئی، تو میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہ انہوں نے کہا جی میرا پنڈی میں پرس چھن گیا تھا، اسی میں آپ کا نمبر بھی تھا، اسی میں فون بھی تھا۔ اب ظاہر ہے اس ملک میں جہاں پرس یوں چھنتے ہوں دن دہاڑے، اگر آدمی نہ جائے اور یہاں رہے تو کوئی بات نہیں۔ البتہ جنت کے بارے میں خالدین فیہا، جنت میں خلود ہے، ہمیشہ بندہ چلا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ جہنم والا واپس آئے گا، وہاں خالدین سارے نہیں ہیں، خالدین فیہا کچھ ہے، زیادہ نہیں۔ جنت والے سارے کے سارے ہی خالدین فیہا ہیں۔ جنت میں انٹری کے بعد وہاں سے ایگزٹ بالکل نہیں ہے، اگر کوئی چاہے گا بھی تو ایگزٹ اس کو نہیں ملے گی۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ جنت کا مستحق بنا لیں اپنے آپ کو تو کم از کم یہ ہے کہ وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب مستحق ہو گئے، اس اولئک اصحاب الجنت، جو جنت کے صحابی بن گئے، جنت کے ساتھی بن گئے، تو وہ دنیا والی یہ صحابیت نہیں ہے، دنیا والا ساتھ نہیں ہے کہ آج صاحب بہادر سے ایسی دوستی ہے، محبت ہے کہ بیچ میں سے بال نہیں گزر رہا، کل شتیر گزر رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح بالکل نہیں ہوگا وہاں پر۔ لہذا یہ ایک چیز ذہن نشین فرما لیجئے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، قیامت کے دن جو متقی ہیں فی جنات وعیون، فی جنات ونہر، اللہ اکبر، جنتوں میں ہوں گے، ان کے سامنے چشمے بہہ رہے ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، نیچے سے وہ ایسے باغات ہوں گے کہ نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور آپ پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، پانی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن اس کی یہ جو اگلے 2 خطبے ہوں گے انشاءاللہ، اللہ نے اگر توفیق دی تو میں صرف اس پہ فوکس کروں گا کہ جنت کی اندر کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کس سے بنی ہوئی ہے، مروارید سے کیسے بنی ہے، ڈائمنڈ سے کیسے بنی ہوئی ہے، اس کے تخت کیسے ہوں گے، اس کے بالا خانے کیسے ہوں گے، اس کے دروازے کیسے ہوں گے۔ بلکہ ہمارے مولانا بخاری صاحب جو قبلہ بھی آ رہے ہیں جلدی انشاءاللہ، ان کے سامنے میں نے ایک بات بیان کی، ہائٹ ایک ہوٹل ہے، ہائٹ ہے، ہاں گرینڈ ہائٹ جو ہے، تو میں اتفاق سے کسی کام سے ڈیلس گیا ہوا تھا، کوئی آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے مولانا یہیں تشریف فرما تھے، تو میں نے ان کو کال کی ہائٹ سے، تو کہنے لگے کہ سنائیے کیسی وزٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، بٹن لگا ہوا ہے کافی کو، یعنی کافی کی طرف بندہ خود جاتا ہے، کافی بنانے کے لیے بھی بٹن ہے کہ بٹن دبائیں تو وہ خود چل کے بیٹھ جاتا ہے کافی مشین کے پاس۔
تو یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے. وہاں تو بٹن کی بھی ضرورت نہیں, وہاں تو آئی کنٹیکٹ, جیسے یہاں پر غیبت ہوتی ہے نا آئی کنٹیکٹ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ دوستوں کی یوں یوں کر کے یہ جب جشن وشن یا مجلس ہو رہی ہو تو آپ دیکھا کریں کہ اکثر لوگ کی جو آنکھیں ہیں وہ گناہ کر رہی ہوتی ہیں, یوں یوں کوئی بیچارہ پڑھ رہا ہے, اگر کوئی غلط بھی ہو گیا اس سے تو ایک دم جو ہے ایسے لگیں گے جیسے مرزا غالب بیٹھے ہیں یا علامہ اقبال بیٹھے ہیں. غلطیاں نہیں, وہ آنکھوں کے آئی کنٹیکٹ سے غیبت ہو رہی ہوتی ہے. بالکل وہاں آئی کنٹیکٹ سے ہوگا, آئی کنٹیکٹ, بس صرف اشارہ ہوگا کہ سیب چاہیے سیب آ جائے گا, انار چاہیے انار آ جائے گا, کافی چاہیے کافی آ جائے گی, شربت چاہیے شربت, آئی کنٹیکٹ سے. وہاں پر تو بولنا پڑے گا ہی نہیں. اس طرح یہ انشاءاللہ پورے دو جو اگلے خطبے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ دو خوش قسمت کون ہیں کہ جو جنت کی اندر کی حیات کے بارے میں سپانسر کر دیں. یہ جو ہیں دو ظاہر ہے کہ یہ بہت انٹرسٹنگ خطبے ہونے ہیں. اس میں سب بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے انجوائمنٹ ہوگی وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے, کیسے اللہ نے جنت بنائی ہے, یہ بھی بتایا جائے گا کہ جنت کہاں پر ہے, یہ بھی بتایا جائے گا, اس کا حدود اربع کتنا ہے, باقاعدہ پورا بتائیں گے. دیکھیے الحمدللہ, دیکھیے اس طرح اٹریکشن ہوتی ہے نا. آئندہ 2 جمعوں کے لیے دیکھیے آ گئے ہمارے چودھری صاحب نے, چودھری محمد رضا گجر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ جو 2 جمعے انشاءاللہ وہ اسپانسر کر دیں گے. کوئی بات نہیں, پیچھے والوں کے لیے بھی کوئی منع نہیں ہے, یہ کوئی حرج نہیں. وہ ایک نواب صاحب تھے, وہ بیچارے اگلی لائن میں بیٹھتے تھے, تو پیچھے سے وہ سیکرٹری صاحب ہمیشہ ان کو کوستے تھے کہ اگلی لائن والے نہیں بولتے. تو انہوں نے کہا اگلی لائن والے جو قبلہ کی گھرکیاں سن رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے نا, سارا بوجھ تو ہمارے اوپر ہی آ رہا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو بھی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے. یہ جو اگلے 2 خطبے ہیں وہ تو اور امپورٹنٹ ہوں گے. تو آج کی حد تک یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر جو کچھ انسان چاہے گا آئی کنٹیکٹ سے, بلکہ میں یوں کہوں ارادے سے, آئی کنٹیکٹ بھی بہت دور کی بات. ارادہ, آدمی ارادہ کرے گا اللہ عطا فرما دے گا, ارادہ کرے گا, اس کے ارادے کے سائملٹینیسلی وہ نعمت اس کے سامنے موجود ہوگی. جیسے میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ, انشاءاللہ میں ڈیٹیل تو اگلی دفعہ بیان کروں گا. مثلا یہ کہا کہ جو وہاں کی حوریں ہیں, اگر حوریں ایک حور ایک چھینک لے تو دنیا کے سمندر معطر ہو جائے. ذرا اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کی ذات نے جنت کی نعمتوں کو بنا کے رکھا. تو یہ آج کی حد تک اگر میں نے میسج کنوے کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح, فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات, نہیں, ہاں وہ آیت میں مکمل کر دوں اور یہی خطبہ آج ختم ہو جائے. آخذین ما آتاہم ربہم, ان کا کام صرف یہ ہوگا جنت میں, اللہ نعمتیں دیتا جائے گا, وہ نعمتیں سمیٹتے جائیں گے, اور کوئی کام ہی نہیں. بس ایک ہی کام ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا. آخذین ما آتاہم ربہم انہو کانا من قبل کا, بولیے دوبارہ پڑھیں, انہم کانو قبل ذالک من المحسنین, وہ دنیا سے محسن تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ کون ہے جو محسن ہو؟ پتہ چل گیا, ایک شرط آ گئی کہ جو محسن ہو وہ جنتی ہے. ایک تو نام ہوتا ہے محسن, کس صاحب کا نام محسن ہے, تو جو محسن نام ہے, محسن نام نہیں, کام کا محسن ہو, احسان کرنے والا. یہ احسان کرنے والا, احسان وہ ہوتا ہے جس میں آپ انویسٹمنٹ کے علاوہ عطا کریں. اگر کوئی بندہ کوالیفائی کرتا ہو, ایک مزدور کی مزدوری ہے $5 $10, آپ نے وہ $10 دے دیے, تو یہ کمال نہیں. جو $2 اوپر آپ ٹپ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں احسان. احسان وہ ہوتا ہے جو ڈیزرونگ کے علاوہ ہو. تو آدمی کوالیفائی کرتا ہے وہ تو ہے ہی صحیح, اس کے اوپر انہم کانو قبل ذالک من المحسنین. اچھا پھر بتا بھی دیا, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, اللہ اکبر, رات کے وقت وہ کم سوتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, استغفار کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. گویا جنتی وہ ہے جو رات میں کم سوئے. ہمارے ہاں آنکھیں ہی نہیں کھل رہی, تو جنتی کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات میں کم سوئے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوئیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے,
ہم 90 میں پہلے پہلے آئے تو ہم سے بڑے امپریس ہو گئے. وہ جیسے ہی امپریس ہوئے تو انہوں نے جا کے گاڑی چلاتے ہوئے سونا شروع کر دیا. ہم نے کہا بھئی اتنا بھی جلدی جنتی نہ بنے آپ, ابھی ہمیں آپ کو ذرا جنت میں بھیجنے میں ٹائم لگے گا, اتنا جلدی نہیں, ابھی تو کچھ سال آپ کو محنت کرنی ہے یہاں پر. تو ایسے بھی نہ ہو کہ آپ فوراً رات کو اتنا جاگیں کہ دن میں سوئیں, یہی نہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون, کم از کم تہجد کی نماز پڑھیں. اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے تھے. پڑھیے آپ صاحب, وبالاسحار هم یستغفرون, اور سحر کے وقت وہ مغفرت کی دعا کرتے تھے. یہ جو چند دن باقی بچ گئے ہیں رجب, سحر کے وقت اٹھیے, آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے, پونا گھنٹہ پہلے اٹھیے, آرام سے برش ورش کر کے خوشبو لگا کے مصلی پہ جائیے, تہجد کی نماز پڑھیے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیے. یہ ہے جنتیوں کی نشانیاں. جنتی اسے کہتے ہیں جو محسن ہو, جنتی اسے کہتے ہیں جو رات میں کم سوئے, جنتی اسے کہتے ہیں کہ جو سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرے. جنتی وہ ہوتا ہے جس کے پہلو بستروں سے کچھ وقت کے لیے دور رہے, ہمیشہ الی مضاجعہم نہ پڑے رہیں, ہمیشہ بستروں پہ نہ پڑے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق خیر مرحمت فرمائے. ایمان کریں, عمل صالح کریں, اور رجب کے وظائف بھی انجام دیں, روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, خاص طور پہ 27 رجب کے جو اعمال بتائے ہیں وہ بھی کریں. 26, 27, 25, 26, 27, 28 کے جو روزے اور نمازیں بیان کی ہیں, اللہ کریم ہمیں توفیق دے, اور رجب کے مہینے میں اللہ ہماری مغفرت کو, استغفار کو قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, الحمد للہ الذی رزقنا من بہیمۃ الانعام, الحمد للہ الذی انعمنا بآلائہ الخفیہ وبنعمہ الظاہرہ. الاف التحیۃ والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد. اللہم صلی ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. Respected Mu'mineen, our second sermon usually is regarding the invitation of repentance. We invite ourselves and others toward repentance, toward forgiveness by Allah subhanahu wa ta'ala, as we are being attacked on daily basis, on hourly basis, on weekly basis by Shaitan. He has sworn, he took oath that I am going to misguide the sons and daughters of Adam and Eve. That is why we all are supposed to at least once a week in this blessed, our blessed time of Jum'ah, to ask Allah to forgive us and accept our repentance. Usually I mention one of the viruses which may have come to us or which might come to us, and that virus usually we try to push it back, or we try to do tawbah from that virus usually. One of the viruses which I am sharing with you today is in Urdu we say gunah be lazzat, sin without joy, without entertainment. This backbiting, this jealousy, spreading the rumors, blaming one another, all these sins are joyless. There is no enjoyment in these. We are wasting our akhirat without any entertainment. So this is my humble request from all of you. MashaAllah, you are doing good and you are following the path of Ahlul Bayt. I will urge you to more elaborate on this special issue when you are with your family, when you are with your children, when you are with your friends, when you are in society, at mosque, at home, at work.
please try to avoid these sins which have no enjoyment and no entertainment. Without any joy, we are wasting our akhirat. This is not a good deal and good business. Let me share with you, one of the mu'mineen was killed in Hyderabad yesterday, and killing of the Shias, killing of the mu'mineen is continuing. It is not going to be stopped, as all the agencies and all the government personnels, they love to kill Shias, or they love to see killing of Shias, because we are very oppressed community of the world. May Allah give us a break in Pakistan and all over the world. The last not least is the issue of center. MashaAllah, center is doing very good now. May Allah give you ajr, reward, that you had paid off this center. All the MashaAllah bills are up to date, and I urge you, I request you, humbly request you to please keep helping your center, inshallah, with your presence, with your donation, contribution, with your khums, sadaqah jariyah. The center will become more influential, inshallah, and more beneficial for our society. Let me finish my humble talk in second sermon with the very important issue, which is the niyaz of Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. I will request our youth, if they can take this part of my sermon from YouTube and send this to all forums, or your relatives, or all friends. Unfortunately, I'm feeling there are different viruses, different forces who are trying to defame the mazhab of Ahlul Bayt. You have witnessed that on the occasion of Nowruz, there were a lot of messages that Nowruz is ghair shari, this has no shari significance, and now I'm having 50s of messages on daily basis that niyaz of Imam Sadiq is bid'at, there is no sawab of this niyaz. I feel our community members, they are getting derailed, they are getting mistracked, they are not realizing that there are hidden forces who are working on this. Nobody is saying that Niyaz-e Imam Ja'far Sadiq is wajib or sunnat. Prophet has done that. Nobody is saying. But when the killer of Imam Ali was killed, was dead, and that is the day of death of killer of Imam Ali, killer of Bibi Aisha, all Shias and Sunnis, they don't deserve to celebrate that day. And if we celebrate that day and we give nisbat to Imam Sadiq, what is wrong with that? Unfortunately, now some of the so-called our brothers and sisters, they are wasting their time, and they are trying to defame the mazhab of Ahlul Bayt. They say in Arab, there is not such thing is not in Arab and Ajam. It is quite correct that I never saw in Najaf, I never saw in Qum when I was there that anybody celebrated Niyaz Imam Ja'far Sadiq. Is not, neither in Arab nor in Ajam. Yes, that's correct. There is nothing about the custom of Haflatul Zahra, Eid Zahra. Very few. It is, but very few places in Qum, and maybe one place in Qum and one place in Najaf. Totally, nothing else. Yes, but does it mean that it is against the Shariat? Nowruz is not that customized in Iraq, which is in Iran. Does it mean that Nowruz is non-Shari'i? So these are very important questions. I believe our brothers and sisters, they are being used by some kind of puppets who want to defame our religion, and especially in the minds of our youth who are innocent
and their minds are not that complete and perfect, tomorrow they will say, Nauzu billah min zalik, all this religion is Nauzu billah stories, and all this religion is only the fake traditions. Nauzu billah min zalik. Let me here clarify that nobody is saying that Niyaz of Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, which is tomorrow, it is wajib. Nobody says it is wajib. Nobody says it is sunnah. But we celebrate this day as the day of death of killer of Imam Ali, killer of Bibi Aisha. And that is a big Eid for us who damaged Islam and who was the cause of division among the Muslims. If he got dead that day, likewise Umar Saad, when Umar Saad got dead, and that day 9th Rabiul Awwal, if we celebrate Eid, yes, that is good Eid for us, because Umar Saad was the chief of the army of Yazid in Karbala, who killed our Imam Hussain and our beloved Ahlul Bayt and companions of Imam Hussain. So at that day, if we celebrate Eid, nothing is wrong, and we don't need that fatwa from any marja or any hauza whether we celebrate this or not. Did you ever ask fatwa about the birth anniversary of your children? You celebrate your own birth anniversary. You never ask marja. This is not issue of marja. This is not against shariat. This is my humble request from all of you, that do not weaken the theology and practice of Ahlul Bayt, practice of mazhab of Ahlul Bayt. Some things, they are not wajib, they are not mustahab, but they are, at least we can say, our Ahlul Bayt will be happy when they will be informed that your lovers, your followers are celebrating Eid day when your grandfather's killer was dead. So what is wrong with that? So with this, inshallah, if you invite other brothers, this is highly recommended to invite others, to serve others. Tomorrow is the exact day, and basically is the day. It is famous. It is not riwayat. I never heard and I never saw in any book, but it is famous. I heard from elders that on this day, particular tomorrow, which is tomorrow, Imam Sadiq alayhi salam asked the praying people to come to my home, and Imam Sadiq served Niyaz. That is why it is famous. But I don't say it is not in any book. I never saw in any book, but I have heard from my elders that day, because other Imams, they were not able to celebrate this day due to the restrictions of Umayyads and Abbasis. Especially Imam Sadiq, when the Umayyad and Abbasis were fighting with each other, Imam got opportunity to spread the knowledge of his ancestors, his forefathers, and he opened the university, Jamiatul Imam Sadiq. Likewise, maybe it happened as it is famous. I don't know, real story. And there are a lot of stories which are, some of them they are true, some of them they are not true. But I will urge all of you to not mention any story in which it says that Imam Sadiq, suppose, asked somebody to have this niyaz and she did not cook the niyaz, and Imam Sadiq demolished that home. Astaghfirullah, Rabbi wa atubu ilayh. Our Imams, our holy lady Bibi Fatima, reading the kahani, reading the story is okay, but do not read this kind of story in which they do not do bad-dua for their enemies. How come they can do bad-dua for that person who could not cook the food and niyaz? These are few important misconceptions which I wanted to remove. May Allah give me and you ajr and capability to follow the footsteps of Ahlul Bayt, or to strengthen the ideology, theology and practice of Ahlul Bayt, and to not get weakened by this kind of propagandas and misconceptions. May Allah bless you all. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.